بہت ہی کمال کی بات کی ہے، سنیں ذرا غور سے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا، تو وہ جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ، تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا، سخت شدید سردی میں رہتے ہیں وہ۔ تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں، طوفان، تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا، تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ، ڈاکومنٹری نہیں دیکھی، ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے، کئی سال ہو گئے، پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ، کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں۔ ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ، سڑاتا رہوں گا میں، چڑھاتا رہوں گا، جیسے وہ، اللہ نظر سے بچائے، تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا، کہنے بہت اچھی خدمت ہو رہی، بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس نے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میں شرمندہ ہوں، لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں، پھر میں شرمندہ ہوں، جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں۔ 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے، 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو خیر، تم کتنے ہو؟ 6 بہن، تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار۔ خیر، وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے، آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں۔ تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں۔ کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام نہیں۔ خیر وہ ایک مزاح تھا۔ تو پینگوئن کو دیکھ لو، آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں، اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں، گوگل پہ سرچ کریں، کیونکہ جھکڑ ہیں، برفانی طوفان آتے ہیں، اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل، لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اپنے بچے کو پالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے، وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں۔ انسانوں میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے، چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں۔ لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے، تنادن پیدا ہوتے ہیں، ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ، اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی، باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے۔ سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے، اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں۔ اسی طرح مچھلیاں، میں نے ایک فش پالی ہے، وہ ہے کون سی فش ہے، گولڈن فش، موٹی سی نہیں ہوتی، 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ، 10 ایسی مچھلیاں ہیں، 10,000 انڈے، اور 20 50 ہزار انڈے، پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں۔ اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے، وہ 50 ہزار ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا، ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000، تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا، ہزار، 10,000، کیا اکائی دہائی سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب، صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے، 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتے۔ تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی، سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، پھر وہ سب مر جاتی، تعفن پھیلتا۔ تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی، بولا کھاؤ، جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا، ٹھیک ہے، وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے، پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا۔ تو بھائی یہ ماں کی تو وہ بھی مچھلی ہے۔ تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو، تو یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے۔ قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو، قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، 2 لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں،
اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. بہت زبردست آیت ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا, اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو, کتنے نیٹ کلین, تھینک یو, اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو, ہسپتال بنا دیے, یتیم خانے بنا دیے, اور بہت ہی نائس پرسن, نائس ٹو میٹ یو. یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, بہت خوش ہوتے ہیں. اور لیکن اگر تم مجھے نہیں مانتے, اللہ کہتے نہیں چھوڑوں گا میں, کیونکہ تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا, چھوٹا جرم نہیں کیا. ایک ایسی ذات کا انکار کر دیا جس کی قدرت کی نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, صبح و شام دیکھتے ہو, تو تمہیں اس کا کیوں خیال نہیں آیا؟ تو تقدیر العزیز العلیم. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ, اندازہ, ایڈجسٹمنٹ. یہ سب الفاظ تقدیر کے لفظ میں سما سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں, مینجمنٹ ہے اس میں, ایک ہمیں ایک کیلکولیشن ہے اس میں, ایک ہوائی نہیں ہے, ورنہ نظام چل نہیں سکتا تھا. اب ملحد اور ایتھیس کیا بولتا ہے؟ ایتھیس بولتا ہے کہ حسن اتفاق ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے, یعنی خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے, لیکن اس نیچر کو بنانے والا کون ہے؟ خالق. خود بخود یہ نیچر بنی نہیں ہے. یہ فزکس کے جو لا ہیں اور جو پوری دنیا جن قوانین پہ چل رہی ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتے, یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے. ہلکا جرم نہیں ہے. تبھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو, ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے. اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی, ان کو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنے کافر ہیں, ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی, کہتے نہیں, ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ, ان کی نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی, ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے, کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتہ ہے. بھائی قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان, توحید, عقیدہ توحید, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے, اس کو ہلکا نہ لیا کرو, کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے. اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی. اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو, اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں. تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ابے یار کیا ہوا ہے, کلمہ نہیں ہے, ہیں تو ہم سے اچھے نا. بھائی کلمہ نہیں ہے, ہلکی بات ہے یہ, کلمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا, نماز نہیں پڑھتے, لیکن ہیں تو ہم سے اچھے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے, کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لیں, جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں ان سے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا, ایمان کو, اس پہ سودے بازی مت کرنا.